صلی اللہ علیہ وآلہ قال سمعت فاطمہ سلام اللہ علیہا انہا قالت دخل علی ابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ فی بعض الایام فقال السلام علیکم یا فاطمہ سلام اللہ علیہا فقلت علیک السلام قال انی اجد فی بدنی ضعفا فقلت له اذک باللہ یابتہ من الضعف فقال یا فاطمہ سلام اللہ علیہا ائتینی بالکساء الیمانی فغطینی به فاتیتہ بالکساء الیمانی فغطیتہ به وصرت انظر الیہ واذا وجهه یتلألأ كأنه البدر فی لیلۃ تمامہ وکمالہ فما كانت الا ساعة واذا بولد الحسن علیہ السلام قد اقبل وقال السلام علیک یا امہ فقلت وعلیک السلام یا قرۃ عینی وثمرۃ فؤادی فقال یا امہ انی اشم عندک رائحۃ طیبۃ کأنها رائحۃ جدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ فقلت نعم ان جدک تحت الکساء فاقبل الحسن علیہ السلام نحو الکساء وقال السلام علیک یا جدہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ اتأذن لی ان ادخل معاک تحت الکساء قال وعلیک السلام یا ولدی و صاحب حوزی قد اذنت لك فدخل معه تحت الکساء فما كانت الا ساعة واذا بولد الحسین علیہ السلام قد اقبل وقال السلام علیک یا امہ فقلت وعلیک السلام یا ولدی و قرۃ عینی وثمرۃ فؤادی فقال لی یا امہ انی اشم عندک رائحۃ طیبۃ کأنها رائحۃ جدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ فقلت نعم ان جدک وخاک تحت الکساء فدنا الحسین علیہ السلام نحو الکساء وقال السلام علیک یا جدہ السلام علیک یا من اخترہ اللہ وتأذن لی ان اکون معاکما تحت الکساء فقال وعلیک السلام یا ولدی و شافع امتی قد اذنت لك فدخل معهما تحت الکساء فاقبل ان ذلك ابو الحسن علی بن ابی طالب علیہ السلام وقال السلام علیک یا بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ فقلت وعلیک السلام یا ابو الحسن یا امیر المؤمنین علیہ السلام فقال یا فاطمہ سلام اللہ علیہا انی اشم عندک رائحۃ طیبۃ کأنها رائحۃ اخی و ابن امی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ فقلت نعم ها هو مع ولدیک تحت الکساء فاقبل علی علیہ السلام نحو الکساء وقال السلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ اتأذن لی ان اکون معاکم تحت الکساء قال له وعلیک السلام یا اخی و یا وصی و خلیفتی و صاحب لوائی قد اذنت لك فدخل علی علیہ السلام تحت الکساء ثم اتیت نحو الکساء وقلت السلام علیک یا ابتہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ اتأذن لی ان اکون معاکم تحت الکساء قال وعلیک السلام یا بنتی و ابزتی قد اذنت لك فدخلت تحت الکساء فلما اکتملنا جميعا تحت الکساء اخذ ابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ بطرف الکساء واومأ بیده الیمنى الى السماء وقال اللهم ان هؤلاء اهل بیتی وحاستي وحامتي لحمهم لحمی ودمهم دمی یلمنی ما یلمهم ویحزننی ما یحزنهم انا حرب لمن حربهم وسلم لمن سلمهم وعدو لمن اعدهم ومحب لمن احبهم انهم منی وانا منهم فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علی وعلیہم واذهب عنهم الرجس وطهرهم تطہیرا اللهم صل على محمد وآل محمد فقال اللہ عز وجل یا ملائکتی و یسکن سماواتی انی ما خلقت سماء مبنیتا ولا ارض مدحیتا ولا قمر منیرا ولا شمس مضیتا ولا فلکا یدور ولا بحرا یجری ولا فلکا یسری الا فی محبت هؤلاء الخمسة الذین هم تحت الکساء فقال الامین جبرائیل یا رب ومن تحت الکساء فقال عز وجل هم اہل بیت نبوت ومعدن رسالت هم فاطمہ سلام اللہ علیہا و ابوہا و بلوہا و بنوہا درود بر محمد و آل محمد صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد
فقال جبرائيل يا رب أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض ليكون معهم سادسا؟ فقال الله نعم قد أذنت لك. هبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وآله العلي الأعلى يقرأك السلام ويحسك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرض مدحية ولا قمر منيرا ولا شمس مزية ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله صلى الله عليه وآله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وعليك السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء فقال لي بي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم رجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال علي عليه السلام لي بي يا رسول الله صلى الله عليه وآله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني برسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا نزلت عليهم الرحمة وخفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى يتفرقوا. فقال علي عليه السلام إذن والله فزنا وفزاشيتنا وراء بالكعبة. فقال النبي ثانيا يا علي عليه السلام والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني برسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيهم مهموم إلا وفرج الله همه ولا مغموم إلا وكشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. فقال علي عليه السلام إذ والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. درود بر محمد وآل محمد صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، نعرہ حیدری، یا علی، نعرہ ولایت، علی ولی اللہ، نعرہ ولایت، علی ولی اللہ، بنت پیغمبر کو ستانے والوں پہ لعنت، بے شمار، بنت پیغمبر کے قاتلوں پہ لعنت، بے شمار. درود بر محمد وآل محمد صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. میں گزارش کروں گا ذاکر اہل بیت ذاکر کرامت جعفری صاحب سے کہ وہ ممبر فروز ہوں اور ولی وصف بادشاہ کی بارگاہ میں اپنا نذرانہ عقیدت پیش کریں. درود بر محمد وآل محمد صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اپنی اپنی عبادت دی قبولیت دی خاطر صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. دین حقہ دی ہمیشہ بقاؤ، دین حقہ دے حقیقی وارث دی پاک ریت دی پاک حفاظت واسطے بھی صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. جمی مومنین و مومنات اس پر آشوب دے وچ، اس پر آشوب زمانے دے وچ اپنے گھر بار چھوڑ کے کام کاج کاروبار زندگی معطل کر کے اس دربار چاندن انہاں دی تمام دی دعاواں دی حاجت روائی واسطے تکمیل مقاصد واسطے بھی صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اپنے اپنے مرحومین دی مغفرت واسطے، بلندی درجات واسطے، اور جملہ مومنین و مومنات جڑے ایسے اس دار دنیا تو چلے گئے جنہاں دے پیچھے ہدیے ثواب بھیجن والا کوئی نہیں، سب تو عظیم ذریعہ ہے انہاں دی
درجات بلندی واسطے درود پاک ایک دفعہ تمام مومنین واسطے صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر. نعرہ رسالت، یا رسول اللہ. نعرہ حیدری، یا علی علیہ الصلوۃ والسلام. ہر ذکر پاک دا عمل اور ذکر پاک یا عبادت دا تمام دا حاصل ہے دعا. بے شک. حکم معصوم ہے کہ دعا اس طرح ہے کہ جس طرح نماز دے واسطے وضو ضروری ہے. واہ 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 واہ. اس واسطے دعا نو کسے دور بچ بھی یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ بالخصوص ایسی دعا جس وچ مالک دے ظہور دی دعا ہوئے. بسم اللہ. اس نو چاہے ایک بندہ ہوئے تے چاہے ہزاراں ہوئے، کیونکہ بادشاہ آپ فرمائے کہ جس نو میری ضرورت ہے وہ میرے ظہور دی دعا کرے. بسم اللہ. اس واسطے اس صفحے آزادت تے ہمیشہ مجلس نو شروع کردا ہونا کہ سانو مالک دی ضرورت ہے بے شک. تے مالک دی ضرورت دے واسطے تاجیل ظہور دعا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضاک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا. یا رب محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد. قبولیت عبادات دی خاطر صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ماشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محبت بری صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. الحمدللہ رب العالمین. الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین الذی قال سبحانہ فی شانہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین بالقاسم محمد المصطفیٰ. صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد. وعلى وزيره وخليفة وابن أمه ووارث علمه ومنفذ شريعته ومربد أحكامه وحافظ سره أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم النظر على وجه علي عبادة. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. دعا ہے خداوند کریم جڑے مومنین و مومنات اس پرسے عزاداری جس مقام تے یا جس مقام تو اس مقام تے تشریف لے آؤندن مالک صاحب دی ڈیوٹی حاضری پرسا قبول و منظور فرما. دعائیں دیاں راتیں دعاواں دے دن بادشاہ ہر مومن اور مومنات دی جتنی بھی اس بارگاہ چ اپنی حاجات لے کے آؤندن مالک پوریاں فرما. کیونکہ واحد اللہ دی کائنات اے ہکو گھرانہ ہے جس دا دروازہ 24 گھنٹے سائل دے واسطے جویں اس رحمان دا دروازہ کھلا ہے انہیں عالم کائنات انہاں ہادیاں دا دروازہ کھلا ہے. انہاں دا واسطہ 24 گھنٹیاں دے وچ
جس وقت دل دے کے دیو تے رحمان آدھا تو منگدا رہو میں دیندا رہا. کیا بات. واہ. مالک انہاں ہادیاں دی عزت دا صدقہ جڑے مومنین و مومنات سادات و زام تعاون فرما رہے ہیں لنگر و نیاز وچ یا شرع محرم وچ کسے رنگ نال بھی اس فرش آزاد اتے ملکہ شافیہ روز جزا انہاں دا قبول فرما. انہاں دے رزق مال جان وچ اتنی وسعت و برکت عطا فرماوے کہ اے لنگر و نیاز سلسلہ نیاز ہمیشہ مومنین و مومنات دیاں نسلاں چ جاری رہے. اج دی پاک مجلس وچ سرکار مصطفیٰ دا بہت مشہور و معروف فرمان پڑھے. بسم اللہ. اس تو پہلے تھوڑی جی وضاحت درود پاک دے متعلق ایک چھوٹا جا واقعہ بیان کرنا چاہنا. بندے باویں ڈیر ہوئے مومنین صف عذاب بھری پئی ہوئے تاں بھی درود انہار پڑھیندا ہے تے جے کوئی ایک ہوئے تاں بھی انہار پڑھیندا. درود ایک ایسی عبادت ہے باقی ہر عبادت دا کچھ نہ کچھ لکھیا جاندا ہے. مثال دے طور تے کہ بھئی بندہ پڑھتا ہے 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں قرباتان اللہ تے ثواب صرف 2 رکعت دا ملتا ہے. ہاں ایک ہے کہ معصوم دی حدیث دے مطابق کہ اگر ایک مومن ایک وقت جو اکلا درود پڑھے تے اللہ پھر اپنے جڑے اے مالک ہیں نا 2 اے جان دیو کہ ایک وقت دوواں ایک ہی کام کردا ہے. بھئی مثلا ایک انسان کوئی نیکی کر رہا ہے تے اے سجے موڈے والا نیکی لکھے گا. اے جڑا ہے اے سکون نال ویدا رہے گا وا کیڑے ویلے کو بدی یا برائی کرے تے میں لکھ چھوڑا. لیکن معصوم تو کسے پوچھیا بھئی مولا کوئی دنیا چ ایسا وقت بھی آندا ہے یہ دوواں دیاں کلمہ حرکت کر دیاں فرمایا ہاں ہاں آندا ہے. بادشاہ کیڑا وقت 6ویں ہادی فرمایا جس ویلے کوئی ساڈا محب ساڈے تے درود پڑھدا ہے اے سجے موڈے والے نوں ذات احدیت دی طرف حکم ہے تو اس دے نامہ مال وچ 10 نیکیاں لکھ چھوڑی. کیا بات ہے. واہ واہ واہ. اور اس نو آدھے تو اس دے دا گناہ جڑے نے او کٹ چھوڑی. دوویں کلمہ ہکے وقت وچ چلدیاں نے اے دا گناہ ختم کردا ہے اے دا نیکیاں لکھدا ہے جنت وچ دا درجے بلند کرن والے امکان لکھدا ہے. واہ 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 واہ. چلو درود دی گل آ گئی تے ایک خوبصورت جہا واقعہ تاکہ زندگی جداں یاد آسی. آغائے بحرینی نام سنیا سی بڑا مشہور رائٹر ہے. یہ آغا تو بہت مروی کتبن انہاں اپنی کتاب وچ ایک واقعہ بہت بڑے برجستہ شخصیت انہاں دے کولے میں واقعہ سنیا ہی کتاب وچ ہی حوالہ موجود ہے. وہ آدھن کہ ایک بندہ مزدوری کردا ذریعہ معاش کسب کمال مزدوری بڑی اوکھی شے ولایت علیاں ہو تسی ڈبل ولایت والے ہو. ایک تے ولایت علی تے دوسرا اے ولایت انگلینڈ نو کسے وقت پاکستان اتھوں جاندے ہیں نا جی اسی بچے ہوندے تے او بکسے بار کے لے جانے تے اسی تے مزدوری کرتے تے او بکسے جسے لاندے ویکھنے نا گڈی تو تے پوچھنا جی کتھوں انہوں آنا جی ولایت وچوں ہے. اللہ ہمیشہ ولایت وچ آباد و شاد رکھنے ولایت نال. اے بندہ مدینے تو کچھ فاصلے دا ہے ایک بستی ہے کیونکہ معصومین دی زندگی کوئی تھوڑی جی تے نہیں نا بادشاہ. امیر المومنین سرکار رسالت ماں پھر آمن والے ائمہ معصومین دے دوار وچ جویں اسی ممبراں تو بیان کرنے ہاں پھر ساڈے بیان کرنے چلو او ایک رتی ماشا تھوڑا جہا اثر ہوندا ہے بھئی فضائل دی گل سنائیے یا کوئی واقعہ سنائیے تو پھر مومن دے دل تے اثر کردا ہے پھر محبت نہ خلوص نہ ہو ذکر کردا ہے تے جسے معصوم فرماندے پہ ہومن. کیا واہ 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 واہ. ساڈی زبان وچ کوئی تھوڑی جی لکنت ہو سکدی ہے اثر وچ فرق ہو سکدا ہے. پھر بادشاہاں دے ادوار پھر جڑے بادشاہاں دے سکھے ہوئے اس وقت دے ولی فقیہ ہوندے ہیں. میری نظر وچ سلیمان تو بڑا ولی و فقیہ کوئی نہیں. جڑا علی ابن ابی طالب تو ڈائریکٹ پڑھے پھر او 10 کتنا بڑا مجتہد ہو سکتا. کیا بات ہے. واہ واہ واہ. ابو ذر تو بڑا ولی و فقیہ نہیں ہو سکتا جڑا ڈائریکٹ باب العلم تو علم لے کے آوے. کیا بات ہے. واہ واہ واہ. درود کے متعلق وضاحت فرمائی ماشاءاللہ. انہاں بادشاہ ایک مومنہ محبہ او
مزدوری تے جاندا ہی اتنے کو مشکل حالات ہے کہ کدے مزدوری نہیں بھی لبدی آئی غربت دا دور دورہ اپنے گھر چاہے پریشانی دے عالم وچ گھر لیا دی خیر ہی گیا کسب کمال واسطے اج مزدوری نہیں لبی فاقہ گھر چ تاریخ ممبر تو بیان بڑا اوکھا ہے کرنا صرف نعرے لے کے لے جانا اس اوکھی بات نہیں یہ دسنا چاہیے مومنون نو کہ ساڈے تک درود تے ولایت ایڈی سوکھی نہیں پہنچی کیا بات واہ واہ درود او چیز ہے کہ جیڑی واجب نو قبول کرائے میں اگلے دن دسیا اس نو اوجب آدن تے نماز واجب ہے تے درود اگر نہ پڑھو تے نماز نہیں ہوندی اس واسطے قبولیت دے اوجب دی دلیل ہے ماشاءاللہ واہ 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 اتنی کریم عبادت پھر ایسی عبادت جڑا نہیں عبادت کرتا جڑا آپ عبادت دے لائق ہے او بھی اس وچ شامل ہوندا ہے پھر اس دے ملائکہ بھی شامل ہوندے بے شک اے دوسرے دن پھر ٹریا چھوٹے چھوٹے بچے گھر چ بھوکے بیوی دے تانے بھئی تو جان بوجھ کے مزدوری نہ کردا یا تا ملے تے کراں ٹر پیا مزدوری دی خاطر ان مسجد دے کولوں گزریا ایک عالم دینہ او دا جڑا صحیح اتھو نیت رکھ کے خلوص سے نیت نال درود دا ورد کرے اللہ اس دا رزق آسمان تو بھیجیندا ہے کیا بات ہے واہ 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 اللہ اس دا رزق آسمان تو بھیجیندا ہے اتوں آندا ہے اس دا رزق کتوں آندا جی اتوں آندا ہے گھر آیا آندے نال وضو شضو کیتا تے تسبیح لائے تے بہ گیا بی بی آکھیا واہ بھئی واہ کمال گھر وچ فاقن تے بچیاں نوں میں دیکھ تے پانی رکھ کے چولہے دے اوتے تے انج ٹالنی ہے بھئی میں کوئی لگی ہاں کرن تے تسی تے ماشاءاللہ اج تے بھئی حافظ بنے پئے ہو اس کہ کرم والی چپ کر تے بہ جا اج جے عمل لب گیا تے کر ویکھاں درود پاک دی تسبیح شروع کر دتی پڑھدا رہیا ڈیگر ہو گئی شام ہو گئی اتو کوئی شے نہ لتھی اس دے گواڈو ایک منافق ہا دشمن ہا اتو ویدا پیا دا پڑھا تسبیحاں غربت ہور سٹے کٹ دی کھڑی میں کو مقصد بیان کرنے لطیفہ نہیں جیسے رات گزری نا پھر بھی کچھ نہیں ہوا بیوی فرمایا چھوڑ تسبیح تے جا کے مزدوری کر کہے ہور پاسے لگا جا کسی ہور علاقے چ لگا جا جتھے نہیں ملدی تسبیحاں نال ملدی ہوئے تے مولوی ہوری ایویں چاہ تے 26 ٹرے ہوندے نے مولوی صاحب جانتے ہیں نا ہن دور آ گیا تہاڈی مہربانی ہے میں تسی مولوی نے اتنا مگ کر چھوڑ دیا صحیح گل ہے اللہ مہربانی اللہ مسکیناں تے تک بہت خیر ہے 26 جا کے نا ڈیگر مولوی اور جڑے جماعت کراندے ہن تے اے روٹیاں منگدے ہن روٹی لبدی آئی تے او روٹی مولوی کہندا جے این لبدی ہوے تے مولوی دی اپنا نا کھیسا بھر لین اللہ کہ کرم والی تو بھی کرم والی چل ٹھیک ہے پھر آخر انہاں دی مننی پوندی ہے من کے ٹر پیا دیکھنا بھئی اس سفر کیتا ایک پاسے ایک علاقے دے وچوں اپنا علاقہ چھوڑیا اگلے علاقے چ جنگل آئی تھوڑا جہا نا یہ ٹردا آندا ہے ذہن سوچیندا آندا میں تے درود خالص نیت نال پڑھدا رہا تے ہن بھی پڑھدا وینا پیا میرا اللہ تے میرا رزق ہی تے اتوں آیا کوئی نہیں انجن اس نو ٹھڈا ہے ڈٹھا ہے تے اس دا ہاتھ نہ زمین تے ریت وچ دسیا ہے جب اس نو کوئی اپنے ہاتھ نہ رڑک محسوس ہوئی ہے نا اس مٹی ہٹائی ہے تے وچوں ایک دیگچا برآمد ہویا ہے جڑا جواہر و زمرد نہ بھریا ہویا ہے کیا بات ہے واہ 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 اتھو صحیح آئی دیکھ کے اتنا چاہے اس جواہرات زمردن قیمتی موتی اگر بازار لے جاواں بیچاں تے ایک نالی میری بھوک مک ویسی کیا بات لیکن ذہن وچ فقیر انسان اتھے رکھ کے اتنے مٹی پا دیتی نظر ماری فلاں نامی درخت برگد نامی درخت اس دے تلے اس نو جڑا خزانہ ملیا رکھ کے نہ دا نہیں اے او نہیں اس تے آکھیا ہی تیرا رزق اتوں آمنے اے توکل تیرا تے رزق اتوں آمنے تو میں تلیوں کیوں کھاواں ہو سکتا ہے اس تو افضل ہوئے ٹر پیا مزدوری دی کوشش کیتی
کوئی چند ایک درہم ملے رزق حلال لے کے بچیاں دا گھر چ آیا. کیا بات ہے، واہ 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 واہ. جسے گھر چ آیا نا تو اتنا کوہائی بس صرف بچے کھا سکے. آپ تے میاں بیوی دووے بھکھے. بیوی آکھیا بھی کیڑا کرم والا، پھر تسبیح چاہ تے درود شروع کر دیتے ہی. اس آکھیا تو درود دے رموز نو سمجھ دیوں میں آ تے تو بھی شروع کر لویں. اچھا تیرے کو کیڑی رموز ہے؟ آدھا درود پڑھدا رہیا، اگے مزدوری نہیں لبھی تے اج خزانیاں دے منہ تک آیا. کیا بات ہے، واہ واہ اللہ واہ. تیرے تو بھی بولا کوئی نہ خالی منہ ہی تکے وچ مٹھی پا کے لے تے آویں. اس آکھیا نہیں. اس آکھیا کتے خزانہ ڈٹھی؟ آدھا تو تانے مارن میں درود پڑھدا، تسبیح میں جیب وچ رکھی ٹر گیا، نیت نال پڑھدا گیا، فلاں رات گیا تے او فلانا درخت جتھا ہی کدے ادھر گزریا تو ایک درخت آ پرانا جیا، او دے تھلے ایک ہانڈی آئی، ایک دیگچا آئی. میں انہیں تیریاں تے اپنی گلاں سوچدا گھر چوں نکلیا، ذہن وچ عجیب طرح دے خیال آئے، غربت دے بھی آئے تے کچھ ہوجدا روسا پیا اپنے مالک نہ روندا. تے میں پیادا مالک میں تے سچی درود پڑھدا رہیا، خلوص نیت نال درود پڑھدا رہیا، تو میرا رزق کدوں تو آونا ہے؟ تے میں جھڑیا تے زمین دے وچ میں او دیکچا ویکھیا، اسی ڈھیر سارا خزانہ پیا ہوئے. میں بند کر کے ٹر آیا، پر میرا رزق تے اتوں آونا ہے. آدھی پھر بہ کے تسبیح اتھے پیا پڑھ. جس دن آیا مینوں بھی دسی. ہن اتوں اے منافق جڑا اے گل کھڑا سندا ہے، جڑا گواڈو ہوندا ہے نا او گل سندا ہے پیا. جس او سے گل سنی نا او دوڑیا، اس آ کے اس مقام تو کھود کے نا وہ دیگچا چایا، جس سے اتھے ویکھے اس ہیرے جواہرات زمرد ہن، اتھے ڈھکن دے کے دوڑیا. آ کے گھر وچ نا خوش تھیا. آدھا کرمالیے ویکھ اللہ میں نے خزانہ عطا فرمائے. اپنی زوجہ نو نا اے بھی منافق آئی، اے بھی منکر آئی. آدھی کمال ہے تو کتوں خزانہ چال ہے؟ آدھی چپ کر، اے نال والا نہیں جڑا اس دی نشاندہی اس کیتی ہے، پاگل آئی نہ چھوڑ آیا ہے. آدھی بخات سی ہن بھائی ولایت علی رکھے نہ لیو. اس ویلے جدوں اس گھر وچ آ کے اپنی زوجہ دے سامنے اس تو ڈھکن چاہیا نا، اتھوں لے کے ٹریا. ہیرے جواہر آئے تان گھر آیا تے وچوں وٹھوئے نکلے، سپ اور ٹھوئے نکلے. اتو تسبیح والے دی تسبیح حمد درود پاک دی آوازاں بلند پئی ہوندیاں نے. اے چاہتے نا اے اپنے چھت تے چڑھے ہے. آدھا اس دے گھر سٹینا، اے میں نہ کٹن، اس نہیں کٹن تے اس دیاں بچیاں نہیں کٹن، تاکہ اے میری اس تو جان چھٹ جائے. دیکھنا بھائی اے لے کے اپنے چھت تے جدو خزانے والا دیگچا آیا نا، اس دے گھر چھوڑے جڑا درود پیا پڑھدا. جڑا زمین تے آیا نا اے اتو کھڑا ویدا ہے منظر، اس دا ڈھکنا ہٹیا ایک پاسے، تلوں او ہیرے اور جواہرات اور زمرد برآمد ہوئے. کیا بات ہے، واہ واہ واہ. اس لے اپنی زوجہ نو آدھا میں تینوں آدھا نہ ہوں، میرا رزق اتوں آونا ہے. کیا بات ہے، واہ اے او ہے رزق جڑا اللہ درود دے صدقے اتو بجیتا ہے. پوری کائنات دا رزق صرف اور صرف اللہ درود دے صدقے دے رہی ہے. النظر والا وجہ علی عبادہ، علی دا چہرہ ویکھنا عبادت ہے. بندہ ایک بیٹھا یا رسول اللہ علی دا چہرہ جو ویکسی جو ہوسی او ویکسی او عبادت کرسی، جنہ نہ ویکھیا او تے محروم رہ گئے. نبیوں دے سلطان دی آواز جڑی تیرے دل چوتھائی راونی ہے، الذکر علی عبادہ. او باویں مشرق چویا تے باویں مغرب چویا، اتھو دل چوں علی دی ولایت دا اقرار کرن والا ہویا تے زبان تو ذکر کیتو سو او ثواب جڑا چہرہ ڈیکھن دا. کیا بات ہے، واہ واہ. اگوں اے بندہ تھوڑا جا یا وضاحت واسطے کر لو یا پھر تھوڑا جا ہور حساب دا سی. آکھیا بھائی کدے ایسا دور آ گیا مارشل لا لگ گیا، مسجد والے تگڑے ہوئے، انہاں ذکر علی نہ کرن دیتا تے فرمایا میں پھر بھی کنجوس نہیں ہاں. میرے مالک منو دسیے کہ الحب علی عبادہ. جدو مسجداں چ مارشل لا لگ جان تے زبان تے اجازت نہ ہوئے، اتھو دل چو علی دی محبت رکھدا ہوئے، پھر بھی اے پہلے دوویں درجات تے علی علی عبادت دا میں ثواب دس.
واہ 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 جدوں ہن اس تو بلند بات کرن لگا جدوں نبیاں دے سلطان او گئے اس رحمان نال ملاقات واسطے کتے گئے جی معراج تے جدوں 7ویں آسمان تے پہنچے ولدے پے ہن تے دیکھیا اتھے ایک تصویر لگی ہوئی آئی بالکل کتاب دا حوالہ میرے کو موجود ہے صاحب بہار لکھے 7ویں آسمان تے تصویر لگی آئی جبریل نال جو ہا بھائی سرداراں دے نال نوکر تے ہوندے نا کیا بات ہے سید میرے کو مہمان آن میں نوکر بن کے نال نہیں ٹرنا جی تے پھر محمد جیسا سردار ہوئے تے کم از کم جبریل جیسا نوکر ہونا چاہیے کیا بات ہے واہ اے بادشاہ فرمائے تصویر کہندی ہے مولا فرمایا جان دے جبریل دیکھ کے نا مولا دے پاسے مسکرا کے فرماندا ہے بے مولا جان دے تے تسی بھی ہو دس تے کہندی ہے فرمایا جدا آکھیا نا النظر علی وجہ علی عبادہ اے اسماوی مخلوق عرض کیتی مالک تیرا محمد پیا دے علی دا چہرہ دیکھنا عبادت ہے پھر کائنات دے انسان علی دا چہرہ دیکھ کے عبادت کرن او گناہگار عبادت کرن تے اسی تسبیحاں پڑھن والے علی دے چہرے دی عبادت تو محروم ہو گئے اس ویلے رحمان نے اپنے نور خاص چو اے تخلیق فرمائی اگر دنیا علی دے نور تے اکتفا کر جاندی تے پھر علی دیاں دھیاں جنگلاں سے مروں اے عورتاں آگیاں شریفاں ہو عزاداراں ہو مکانیاں ہو مومناں ہو ماتمیاں ہو جنہ راتاں چے وین کر کے آدیاں ہیں واہ محمدہ اے علی دیاں دھیاں دے وین ہوندے ہیں واہ علیہ برباد مدینہ تے جس نو پتہ ہووے شریفوں ساڈے گھر وچ کوئی بیمار ہووے نا تے پتہ لگ جے بس دی زندگی دے دن تھوڑے تے یقین مننا گھر والے کول اٹھدے ہی کوئی نہیں تے جس نو پتہ ہوئے بھئی میرا بھرا صرف 3 دناں دا رہ گیا مہمان دنیا تے انہاں بھیڑاں دی کیڑی حالت ہوندی اج جوڑی دی شہادت ہے تے اس جوڑی دی شہادت ہے آزاداراں ہو جڑے کچھ میں روایت دے لفظ سنن تے پڑھن کہ اے او جوڑی ہے جدوں مدینیوں سردار ٹرے ہن نا تے کسے ویلے نانے دے روزے تے جا کے روندے ہن تے کسے ویلے کسے گلی چ کسے ویلے کسے گلی چ تے جدوں انہاں شہزادیاں نو روندا ڈٹھا ہے نا ایک شہزادے دا سن نے 9 سال روایت اختلاف دوے شہزادے دا 12 سال آزادارو اتنا دوئے برا گل لگ کے روندے ہن جو اکھاں سرخ ہو گیاں اے سرخ اکھاں رومن والیاں کہہ ڈٹھیاں جنہاں نو غریباں دی آس آدن تے اس ویڑے والے سخی عباس آدن آ کے اکھیں چومیاں بنے جیاں دیاں تے رو پے فرمایا کیوں روندے ہو آدن تسی نہیں ویندے او ساڈا ماما حسین ودا روندے مامے دا ماما لتھا ہوئے اللہ جانے ماما کیوں روندے اس لئے نا رو کے نا مولا عباس فرمایا تواڈا ماما وطنوں پیا ٹردے تے تسی جان دے تواڈے مامے نو نانے نال کتنی محبت آئی میں ویکھ آیا کتنی واری نانے دی قبر نو گل نہ لا کے آدائی نانا غریب ٹریا ویندے جڑا جوڑی اس تو زیادہ رونی ہے نا تے رونے نا تے اس لئے نا مولا عباس فرمایا شہزادیوں صرف تواڈا ماما نہیں تواڈی امڑی بھی نال پئی ویندی ہے اماں دا نام آیا نا تڑپ گئے شہزادے دوڑ دے ہوئے اتھے آئے جتھے بابا بستر بیماری تے ہا جناب عبداللہ دے کول گل وچ بائی پا کے رو کے آدن بابا سا سنیا ہے اماں وطنوں ٹری ویندی ہے تے بابا اماں اگر ٹر جاسی تے پھر ساڈا بابا فرمایا گھبراؤ نہیں تواڈے نال ونجن دئی میں اسباب پیدا کریندا ہن لازے دے بعد جڈاں دھیاں نو ملن آسی نا تے میں تواڈی ماں نو آکھساں انہاں شہزادیاں نو بھی نال لئی ون اے تیرے بغیر رہ نہیں سکدے نالے بادشاہ دے دل وچ کوئی گل آئی جڈا سفر دی حقیقت مولا سرکار عبداللہ سنی آئی نا تے پھر مولا عبداللہ نے اپنے دل وچ ایک گل رکھ لئی فرمایا جدو علی دی دھی ٹرن لگی نا اس نال میں گل کرساں میری سین آئی شہزادیاں نو ملی باندھی باندھی نا کول بہ گئی دوواں شہزادیاں دے کولے
سر چوم کے فرمایا میرا لال میں پہ ویندیاں لمبے سفر تے کہ جے کر اس حویلی دے دروازے تے کوئی رلی ہوئی مستور آوے بس اس نو پہچانن دی کوشش کرے تے تواڈے دروازے تے کوئی سوالی آوے پھر خالی نہ جاوے دیر نہ کرے تے نالے ایک گل ہور کرنیاں تواڈے مامے دی دھی اکلی رہ گئی ہے 40 وہیڑے چ بڑی حویلی ہے 40 بند دروازہ ہے کسے کسے ویلے اس کو لگی جاوے کرے بہ کے کسے ویلے اکبر دیاں گلاں کسے ویلے اصغر دے کھڈاون دیاں گلاں کرے چا اس دا دل بھول ویسی اچھا ماں ان دیاں دا سر چوم کے سردار دا سلام کر کے آدھیے چاچے جایا اجازت ہے تیرے بھرے گھارے چو کوئی شے لے لواں اس لئے سرکار محمد انفیہ فرمایا خزانیاں دے دروازے تیرے واسطے کھلن تو رئیس عرب دی نویں رئیس تجار دی زوجیں جیڑی شے مرضی آ بلکہ میرا دل چاندے جتنا کچھ لے جا سکنی ہے اٹھ گھوڑے لدا میں کو غریب نہ میریاں عراق وچ جاگیراں عرب وچ جاگیراں سعودی عرب وچ جاگیر میری یمن وچ شام وچ رو کے آدھی ساریاں جاگیراں تین مبارک ہوئن بھر سکنے دے شام والی جاگیر چو ہکا قبر دی جا دے چھا اپنے حجرے چاہی شریفاں ماں آکے او تطہیر والی چادر چاہی جس تے حدیث قصہ اتری آئی ماں دی چادر چاہ کے تے 2 چولے پتران دے چاہ کے ٹر پئی سرکار عبداللہ دے سامنے آکے آدھیے سردار تیرے بھرے گاری چو گواری ہکا ماں دی چادر چاہیے اس لے کو کہیے شالا بچ پوگی بلا وجہ نہ آئے کیتی ہے ایک آنسو بھی کافی ہے شفاعت تے نجات واسطے آزادار آؤ اس لے فرمایا شالا بچ پوگی تے بادشاہ تیرے گھاری چوں اے 2 چولے لے کے جاریاں آخر میں مایاں کسے مقام تے منو بچڑے یاد آوین انہاں نو ویکھ لیسا کرسا اس لئے تڑپ گئے جناب عبداللہ آدھن میرے دل لے چاہی جڑا تو ٹر سے نا میں سنے تیرا بھرا جا رہا لمبے سفر تے عراق دے سفر تے سفراں جے اگر مصیبت آونجن نا تے تیرے نانے دا فرمان ہے صدقہ کرین دے اے انہیں 2 پتران دے بازو پکڑ کے نا تے سین دے ہاتھ تے ہاتھ رکھیا نے 2 پتران دا رکھ کے آدن اے میری طرف نال لے جا جے کر کسے مقام تے بھرا تے مصیبت آ جاوی ایک نو اپنی طرف بھرا دا صدقہ کری دوجا میری طرف میں نہ شہزادیاں دی تیاری پڑھنی ہے برآمدگی میرے بادشاہ صاحب شہادت تو پڑھ سن بس بالکل نیڑے آ گیا مینا دے شریفوں ٹسنا چاہنا پڑھن والے پڑھ جاندن جو میری سین نے صدقہ کیتے ہیں جدو صدقہ کیتا سنا اس تو بعد پھر پیار نس کیتا لیکن کربلا تو پہلے علی دی عادلہ بیٹی نو اپنے بیٹیاں نال اتنا پیارا رب کعبہ دی قسم صاحب روایات شاہ جی لکھے صاحب بہار لکھ دے باقی ہر کوئی گھوڑیاں تے سفر کرتا رہے اے 2 شہزادے اتھوں مدینے تو لے کے کربلا تئی ماں نال محمل چائن پتران دا منہ چومے ہا تے منہ چوم کے آکھیا میرا لال بے شک تسی رئیس عرب دے بیٹے ہو رئیس عرب دے بیٹے ہو بے شک تسی وڈے امیر ہو پر تواڈے تو وڈا امیر ہے میرا اکبر اگے ہوئے تسی پیچھے ہو جس منزل تے بھی جتھے بھی اکبر ہوئے بے شک تسی زینب دے پترو مگر اکبر دا احترام کرے پترانو این سمجھیں دی آئی ازاداروں بس بے نیڑے آ گیا وین دے جڑا آئی ہے نا ٹبائی کربلا تے 7ویں دی دیگر اس لئے سرکار آن ماں دے کولونا خیمے چو نکلن ظہر دا وقت انجنا ایک خیمے چاہن آگے ڈٹھے مسلے تے نا مستورے وین پی کر دیے رو کیا دیے میرا اللہ آج میرا بھی کوئی ہویا او میری بھیڑ زینب جوڑی برا تو قربان کرن کی تے نال لے کے آئیے آج میرا بھی کوئی پوتر ہویا کل جڑا ظلم والا ڈی چڑھ سی میں اپنا کوئی پستو قربان کر دی اتنا رنی ہے آن دے دل تے اثر ہوئے اس لئے دوڑ کے نا ماں دے خیمے چائن آ گیا دن اماں جیوے میرا لال کیوں روندا ہے
اما میں اما کلثوم دے خیمے چ گیا مسلے تے آئی وین کر دی پئی آئی تے رو کے آدھی آئی میرا لاج میرا بھی کوئی پتر ہویا میں برا تو قربان کرا میری وڈی بہن دو قربانیاں لے کے آئی ہے برا دا صدقہ کرن واسطے اس لے جڑا میری سین نے لفظ سنن جو میری بہن کلثوم وین کر کے پئی روندی ہے انج دوواں پتراں دا جوڑی دا ہاتھ ناپ کے اوتے آئی ہے جتے سین کلثوم آئی اٹھدی آئی ہے تے آدھی ہے تو میری ماں دی جات میرے کول میرے خیمے چ نہ ہی ہویا آن نو گلے ہویا میں لگیاں وا میری سین فرمایا میں اس واسطے نہیں آئی دستا صحیح وین کیوں کرنی ہے رو کے آدھی ہے جی میں تیری سونی جوڑی ہے اج میرا بھی کوئی ہویا میں برا تو قربان کراں اس لے ان بالاں تے بوسا دتے میری سین عالیہ شام رو کے فرمیندی ہے اے جوڑی حاضر ہے دعاں چ جیڑا مرضی ہے ہاتھ رکھ لے او ماتمی عزادار مکانیاں میری سین کلثوم اگے ودھی ہے دعاں بتریجیاں دے چہرہ تے بوسے دتے جس اوکھا لانا آئی اس آ کے محمد نو ہاں اللہ کیا دیے قربانی میں کوٹے چاہ بھین نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری نعرہ ولایت نعرہ ولایت بنت پیغمبر کو ستانے والوں پہ لعنت بنت پیغمبر کے قاتلوں پہ لعنت درود بر محمد و آل محمد صلوات آج کل لنگر حسینی کا اہتمام ذاکر اہل بیت سید رضا حسین شاہ جی مرحوم کے اہل خانہ نے کیا ہے مالک بابا رضا شاہ جی کو کروٹ کروٹ جنت عطا فرمائے ان کی گناہ کبیرہ صغیرہ معاف فرمائے ان کی اہل خانہ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے ان کی دلی شرعی حاجتیں پوری کریں ان کی تمام مشکلیں آسان فرمائیں درود بر محمد و آل محمد صلوات بارہ دیگر صلوات دو سطریوں کی نظر کرنے لگوں بسم اللہ جس کا جو مستحق تھا وہ اس کو ملا جس کا جو مستحق تھا وہ اس کو ملا موت تم کو ہمیں زندگی مل گئی موت تم کو ہمیں زندگی مل گئی تمہیں خیبر میں مال غنیمت ملا تم کو خیبر میں مال غنیمت ملا ہم کو خیبر سے ناد علی مل گئی حیدری درود بر محمد و آل محمد صلوات اب میں گزارش کروں گا اپنے بھائی سے شاعر اہل بیت سید مصطفیٰ شاہ جی سے کہ وہ ممبر فروز ہوں بسم اللہ اور ولی الارسل بادشاہ کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کریں درود پر محمد و آل محمد صلوات مل کے صلوات پڑھ پڑھ کر اللہم صلی علی محمد و آل محمد بڑی مختصر ڈیوٹی بسم اللہ احمد شاہ جی کو بسم اللہ کچھ کلام پسند تھے بس سید گزر گئے مولا ان کو جوہر رحمت میں جگہ دے الہی آمین اور یہ کلام ان کو بہت پسند تھا تو میں اس لیے اس کلام سے شروع کروں گا ماشاءاللہ مل کے صلوات پڑھیے اللہم صلی علی محمد و آل محمد از حب شاہ سرمستم از حب شاہ سرمستم بندائے مرتضی علی ہستم حیدری یاری من غیر الزلی ندانستم علی اللہ از ازل گفتم حیدریم کلندرم مستم بندائے مرتضی علی ہستم جام مہر علیست در دستم
بادزاں جام خوردے مستم واہ ماشاءاللہ رندے بے باکے حیدری ہستم کمر اندر کلندری بستم کلندر رندے بے باکے حیدری ہستم واہ کمر اندر کلندری بستم حیدریم کلندرم مستم بندہ مرتضی علی ہستم واہ از علی بادلم ثنا خانم واہ از علی بادلم ثنا خانم واہ شاہ اقلی میں حلتا خانم مالک تخت کل کفا خانم وارث تاج انما خانم حیدریم کلندرم مستم بندہ مرتضی علی ہستم واہ گر تولا چو صدق سلمانم گر تولا چو صدق سلمانم گر تبرا چو تیگ اوریانم حیدریم کلندرم مستم بندہ مرتضی علی ہستم مل کے صلوات پڑھو پاک نپاک اللہم صلی علی محمد وآل محمد. بس مختصر کلام میرے بعد صحیح ہے ڈیوٹی دیں گے بسم اللہ یہ بات حشمت شاہ جی بادشاہ کا بسم اللہ. واہ کلام. بسم اللہ. کس شعر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے کس شعر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے رستم کا جگر زیر کفن کانپ رہا ہے ہر کسر سلاطین زمن کانپ رہا ہے سب ایک طرف چرخ کہن کانپ رہا ہے واہ اور شمشیر بکف دیکھ کے حیدر کے پسر کو واہ شمشیر بکف دیکھ کے حیدر کے پسر کو جبریل لرزتے ہیں سمیٹے ہوئے پر کو ہر بند کھلا قبر میں رستم کے کفن کا اور چرخ پہ ڈھلنے لگا بہرام کا من کا تھا ہوش تہم تن نہ اپنے سرو تن کا نام اڑ گیا مہروں سے سلاطین زمن کا جس شیر نے شیروں سے صدا پنجا کیا ہے خبگاہ میں آج اس نے قدم رنجا کیا ہے یہاں سیف الہی نے علم کی فرمایا میرے آگے یہ تقریر ستم کی گھر منہ سے کہا کچھ تو زبان صاف قلم کی کونین نے گردن میرے دروازے پہ خم کی طاقت ہے ہماری اسد اللہ کی طاقت طاقت ہے ہماری اسد اللہ کی طاقت پنجا میں ہمارے ہے ید اللہ کی طاقت ناگا ہوا غسل کے علمدار وہ آیا لختے جگر حیدر کرار وہ آیا قہر و غضب حضرت جبار وہ آیا فرزند پیغمبر کا مددگار وہ آیا اب جانو کہ بچنے کا کوئی طور نہیں ہے عباس ہے عباس کوئی اور نہیں ہے صدقے صدقے کیا بات صحیح ہے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. تکلیف نہ سمجھو اللہم صلی علی محمد وآل محمد. دعائے ظہور پاک امام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی حوض السعد وفی کل سعد ولی محفوظ مقام وناصر وکریم المعین حتی تسکنہ ارضک طوبا وتمتعہ فیہا طویلا. یا رب محمد وعلی محمد صلی اللہ علیہ وسلم عجل خلیل عظیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لی خمسۃ فی بہا حج الوباء الخاتم المصطفیٰ والمرتضیٰ وابنہما والفاضل. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا کاشف الکرب وجہ حسن ایک شب کبھی بحق حقیق الحسن الحسن. یا باب الحوائج ادرکنی ادرکنی فی سبیل اللہ.
اپنی عبادات کی قبولیت کے واسطے بواز بلند صلوات صدقہ محمد و آل محمد جڑے مومن بیمار مولانا شفا کاملہ عطا فرمائے آمین خصوصاً میرا چھوٹا بھائی بیمار ہے، دعا کرو کہ مولانا کو شفا کاملہ عطا فرمائے۔ دیگر جڑے مومن اولاد تو محروم صدقہ محمد و آل محمد انہاں مومناں کو اولاد عطا فرمائے۔ جڑے مومن اولاد نرینہ تو محروم صدقہ محمد و آل محمد انہاں کو اولاد نرینہ عطا فرمائے۔ ہر مومن مومنات کے بچیاں دی مولا زندگی دراز فرمائے، انہاں نیک بنا، انہاں حق تے چلن کی توفیق عطا فرمائے۔ بحق محمد و آل محمد دیگر ہر مومن ہر مومنات کو ہر وبا زمانت مولانا کو محفوظ فرمائے۔ سارے مل کے حضرات صلوات پڑھنا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ماشاءاللہ بسم اللہ الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، صلوات و حضور دی ذات الصلاۃ والسلام ہو وزینت مسجد والمنبر ساقی الحوض والکوثر ولد شبیر والشبر وسیع خیر البشر امام المشارق والمغارب صدیق اکبر فاروق اعظم یا سبودین امیر المؤمنین ماشاءاللہ بڑی مہربانی نا، شکریہ۔ میدان میں جانے کی بھائی سرکار اون محمد بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ۔ ربائی تو پہلے کہ تھوڑی جی گل تاکہ ربائی دی جی آخری لائن ہے وہ تساں تک آسانی دے نال پہنچ سکے۔ ماشاءاللہ غریب شام دا دربار مولا علی سرکار سے موجود ہے، وہ مولاؤں سرکار کو ویکیا دے کہ یا علی میرے کو اتنے غلام، میرے کو اتنی دولت، زر و جواہرات، میری حکومت، تیرے کو کیا ہے؟ سرکار ویکیا دن کہ میرے کو جعفر طیار جیسا بھائی ہے کہ جڑا بغیر پرا تو جبریل تو ہی تیزی دے نال پرواز کر دے۔ یہ گل ذہن وچ رکھنی ہے پرواز علی۔ بسم اللہ۔ میدان میں جانے کی اجازت تو ہمیں دو، حیدر کے نواسوں پہ
سبھی ناز کریں گے کیا بات ہے جعفر تیار کے پوتوں کا یہ وعدہ 9 لاکھ کے سر کاٹ کے پرواز کریں گے سرکار اپنی ماں دے کول اپنی ماں مخاطب ہو کے دونوں شہزادے نے گل کی تھی جس بھائی کا صدقہ تیری ہر سانس رواں ہے ہم تیرے علمدار کے کہنے پہ چلیں گے کیونکہ سرکار دے شاگرد ہیں جناب عباس سرکار دے دو شہزادے شاگرد ہیں ہم تیرے علمدار کے کہنے پہ چلیں گے اے مادر اکبر ہمیں اتنا تو بتا دو میرا خیال ہے اور رخصان کیونکہ جڑی آخری لائن ہے نا بڑی باریک جی ہے تے پہنچنا تساں آپ ہے جس بھائی کا صدقہ تیری ہر سانس رواں ہے ہم تیرے علمدار کے کہنے پہ چلیں گے اے مادر اکبر ہمیں اتنا تو بتا دو تلوار سے لڑنا ہے یا کن کہہ کے لڑیں زندگیاں صلوات پڑھو محمد دو شہزادے میدان دے وچ گئے تو ہر پاسوں آواز آ رہی کہ یہ چھوٹے بچے میدان دے وچ آ گئے یہ چھوٹے بچے میدان دے وچ آ گئے شہزادے نے جس وقت سنیا نا کہ ہر آدمی یہی آ گئے چھوٹے بچے آ گئے چھوٹے بچے آ گئے فوج اشکیات مخاطب ہو کے دو شہزادے وے کے آتے ہیں ہم دست خدا چوم کے پروان چڑھے ہیں ہم دست خدا چوم کے پروان ہوئے ہیں ہے کرم ہمارا تو یہ انسان ہوئے ہیں تم کون ہو کیا ہو تمہیں خود علم نہیں ہے ہم اون محمد نہیں بلکہ عمران ہوئے ہیں بڑے خوبصورت انداز میں تساں سرکار دا ذکر سماعت فرما رہے میرے واسطے یہ روایاں ساریاں نویاں سن تو تساں کمال دا سنیا صدقے صدقے سید یا سید پڑھائی کمزوری ہو سکتی ہے تساں دی سنائی کمزوری کو ایک دل میرا کردا ہے کہ میں نعت سناواں بسم اللہ اچھا جی وہ والا قصیدہ بھی سنا سن سرکار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مولا فرماندے نے کہ مینوں کسے نہیں پہچانیا سوائے اللہ اور علی دے بے شک اور علی کو کسے نہیں
پہچانیا سوائے میں محمد اور اللہ دے، اور اللہ کو کسے نہیں پہچانیا سوائے میں محمد اور علی دے۔ تعریف ہون اس دی ہوندی ہے کہ جس کو بندہ جاندا ہوئے، ٹھیک ہے جی پہچاندا ہوئے تاں ہی تعریف کر سکدے۔ تو حضور دی نعت لکھن واسطے، انہاں دی تعریف کرن واسطے ضروری ہے کہ انہاں دی شخصیت کو آدمی جاندا ہوئے۔ ہن حضور دا اپنا فرمان ہے کہ دو ہی شخصیتاں جنہیں جان یا اللہ جان دے یا علی جان دے۔ ہن انسان جڑا وہ جتھے تک اس دی ذہن پرواز کر دے وہ اتھے تک وہ شان بیان کر دے۔ بے شک اللہ کے یہ نہیں ہو سکتا کہ جتنی کوئی انسان یا کوئی جن یا کوئی نبی شان بیان کر رہے وہ معصوم دی اتنی شان ہو سی۔ وہ جتنا کسی دی سوچ ہے وہ اس مطابق وہ شان بیان کر دے۔ تے شاعر نے بڑے خوبصورت انداز وچ یہ نعت لکھی تے انہوں نے بھی یہ ذہن دے وچ رکھیا سرکار دا فرمان ہے تو رکھ کے یہ نعت لکھی۔ واہ واہ ٹھیک ہے جی، تسی حضور دی ذات تے صلوات پڑھو تو میں نعت لفظ میں آپ کے شایان کہاں سے لفظ میں آپ کے شایان کہاں سے لاؤں ابو طالب کا قلم دان کہاں سے لفظ میں آپ کے شایان کہاں سے لاؤں ابو طالب کا قلم دان کہاں سے لاؤں لفظ میں کے صلوات و حضور کی ذات۔ ہوں شاعر اپنی مجبوری پہ ظاہر کر دے۔ لوگ کہتے ہیں لکھوں آپ کی مدحت آقا، لوگ کہتے ہیں لکھوں آپ کی مدحت آقا، میں بھلا لے جائے قرآن کہاں سے سرکار دا ایک صحابی نماز میں پڑھتا بڑے اچھے قدر سرکار نے آواز دیتی اس کو جواب نہ دیتا، سرکار بہ گئے نماز تو فارغ ہو کے نا تو بڑی شوخی انداز دے وچ جس طرح اج کل بندے کہیں تو نماز پڑھتے ہیں تو کہیں پہ نماز پڑھ کے شوخیاں مارتے ہیں کہ اسی نماز پڑھ کے ہے کر رہے ہیں، صحیح گل ہے اسی بڑی گل کر رہے ہیں نماز پڑھ۔ اس نے بھی آخیا کہ مولا تساں جس آواز ماری تو میں نماز پڑھتا سکتا تو ہوں حکم کرو، میں آ گیا حاضر ہو گیا۔ سرکار آ دن کے دوبارہ کلمہ پڑھ کافر ہو گیا، قرآن کبھی نہیں پڑھیا، سرکار فرماتے ہیں قرآن کبھی نہیں پڑھیا، جی ہاں
کہ جس وقت بھی اللہ پہ آتے میرا محبوب جس وقت بھی آواز دے جس حالت چ وہ جواب دے تے تو بڑا پیانا میں نماز پڑھدا رہا دوبارہ اپنا کلمہ پڑھ تے مسلمان ہو آپ کے حکم کو جو حکم خدا مانتے تھے آپ کے حکم کو جو حکم خدا مانتے تھے آج میں ویسے مسلمان کہاں سے لاؤں آپ کی نعت تو لکھنی ہے مگر سوچتا ہوں آپ کی نعت تو لکھنی ہے مگر سوچتا ہوں میں بھلا سورہ رحمان کہاں سے پھر پڑھیے جی پھر پڑھے ہو آپ کی نعت تو لکھنی ہے مگر سوچتا ہوں آپ کی نعت تو لکھنی ہے مگر سوچتا ہوں صدقے میں بھلا سورہ رحمان کہاں سے لاؤں آخری شعر بسم اللہ آپ کی آل کی پہچان نہیں دنیا کو آپ کی آل کی پہچان نہیں دنیا کو دیدہ بوزر و سلمان کہاں سے ماشاء اللہ ہوں میرا خیال ہے کہ جڑا حکم کیتا ہونا چاہیے پوری تعمیر ہونی چاہیے مشنودی محمد و آل محمد بلند تر صلوات صلی اللہ محمد و آل محمد میں کوشش کر رہا ہوں کہ میں مل گیا تھا بسم اللہ مل کے سارے سلوات اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد گل ساری تساں دے ذہن وچ میں قصیدہ پڑھنا بسم اللہ دو ترے شعر جتھے تک تساں آسانی دے نال سن سکو بسم اللہ ہن جگ اُتے آ مولا ہن جگ اُتے آ مولا یا
جگے اتیا مولا ہن جگے اتیا مولا تیری رات بیٹھے ہاں اکھیاں نو وچھا مولا تیری رات بیٹھے ہاں اکھیاں نو وچھا مولا ایک قصیدہ ساری دعا سارے بسم اللہ سرکار دی آمد واسطے تساں سارے دی میں ترجمانی پہ کرنا آپ بھی دعا منگنا پہ کر تساں دی طرفوں گے ہر ویلے دی دعا مولا ہر ویلے دی دعا مولا کعبے دی چھتے ہوتے آکے علم لگا مولا ساڑے دلاں نوں وی چین آوے ساڑے دلاں نوں وی چین آوے شہر مدینے وچ سخی پاک حسین آوے جیو علی علی گھر گھر ہووے علی علی گھر گھر ہووے صدق دے چوراں تے سریام بربر بسم اللہ حکم دیتا ہے جس وجہ سے وہ شعر سنا بسم اللہ نہر خون وچ تر ویکھاں نہر خون وچ تر ویکھاں میں انہاں اکھیاں دے نال اڑ دے ملاں دے سر ویکھاں میں لکھیاں دے نال اڑ دے ملاں دے سر ویکھاں صلوات و حضور دی اج وچ بازار